نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پھر یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس میں سے جو فی الارض زمین میں ہے، حلالن حلال. حلال جو ہے اس کا روٹ ہے لام لام، حل. حل کہتے ہیں کھولنے کو. اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو مسئلہ کیا تھا؟ جو الجھی ہوئی چیز، اور حل کیا ہوتا ہے؟ اس کو کھول دینا. تو حلال کیا ہے؟ یعنی اس سے رکاوٹ کو کھول دیا گیا ہے، جائز ہے، کھاؤ، کرو. گرہ کشائی، پابندی ہٹا دی گئی. پابندی ایک گرہ کی طرح ہوتی ہے نا، تو کھول دی گئی تو ٹھیک ہے، لے لو. طیباً پاکیزہ، تو یہ بے اس کا روٹ ہے. طیب وہ چیز جس سے انسان کے حواس اور نفس لذت پائے. ولا اور نہ تتبعوا تم پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی. خطوات خطوت ان کی جمع ہے. خطوہ کہتے ہیں دو قدموں کا درمیانی فاصلہ. تو اس سے مراد راستہ بھی ہو سکتا ہے اور قدم بھی. یعنی انسان جب چلتا ہے ایک قدم اور دو قدم کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو خطوہ کہتے ہیں. تو جب وہ قدم اٹھاتا چلا جاتا ہے تو ایک طرح سے وہ رستے پر چل رہا ہوتا ہے. الشیطان شیطان کے، انہو بے شک وہ، لکم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلم کھلا. انما بے شک، یا امرکم وہ حکم دیتا ہے تم کو، بالسوء برائی کا. سو سین واو حمزہ سے ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے، یا ہر وہ چیز جسے دیکھ کر عقل مند اور شریف انسان کو دکھ ہو. والفحشاء اور بے حیائی کا. فحشین فحش، ایسا قول یا فعل جو قباحت میں حد سے بڑا ہوا ہو. کھلے عام برائی کرنا. فاحشہ سے مراد بدکاری بھی ہوتا ہے، گناہ کبیرہ. وَأَن تَقُولُوا اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، اتبعوا پیروی کرو، ما جو انزل اللہ اللہ نے نازل کیا، قالوا وہ کہتے ہیں، بلکہ نتبع ہم پیروی کریں گے، ما جو الفینا پایا ہم نے، علیہ اس پر، آباءنا اپنے باپ دادا کو. الفینا کا روٹ ہے لام فے واو. اتفاقاً کسی چیز کو پا لینا، از خود کسی چیز کو پانا، یا حجاب دور ہونے پر کسی چیز کو موجود پانا، پردہ ہٹنے پر کسی چیز کو موجود پانا. اولو کانا کیا بھلا اگر ہوں، آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون نہ وہ عقل رکھتے، نہ سمجھتے، شیئن کسی چیز کو، ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت پر ہوں. ومثل الذین اور مثال ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کمثل مانند مثال، الذی اس شخص کے ہے، ینعق جو آواز دیتا ہے، نون عین قاف، نعق چرواہے کا چلانا. بکریاں چرانے والا جب چلاتا ہے، بکریوں کو بلاتا ہے، تو اس آواز کو نعق کہتے ہیں. بما لا ساتھ اس کے جو نہیں، یسمع سنتا، الا مگر، دعاءن پکار، و نداءن اور آواز. دعا کہتے ہیں پکارنے کو، تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جاتی ہے تو اس کو دراصل پکارا جاتا ہے. قریب کی آواز کے لیے دعا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ندا بلند آواز سے پکارنا دور کی آواز کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی ندا کا لفظ محض چلانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن دعا جو ہوتی ہے وہ چلانا نہیں ہوتا بلکہ پکارنا ہوتا ہے.
اور ایسا پکارنا جو قریب ہی سے پکارنا ہو. تو اللہ تعالیٰ تو چونکہ انسان کے قریب ہوتے ہیں اس لیے اس کو پکارنے کے لیے ندا نہیں ہوتی بلکہ دعا ہوتی. سمن بکمن امیون فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ عقل نہیں رکھتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو رزق دی ہم نے تم کو، وشکرو اور شکر کرو، للہ اللہ کے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، ایاہ تعبدون صرف اس کی تم عبادت کرتے. چلیے تفسیر. اب دیکھیے کہ توحید کی دعوت دینے کے بعد اور شرک سے بیزاری کا احساس دلانے کے بعد پہلا حکم جو دیا گیا وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، کیا کرو؟ کلو کھاؤ، کیا؟ مما فی الارض اس میں سے جو زمین میں ہے. کیسا؟ کیا؟ حلالن جو حلال ہے، طیبن جو پاک ہے. حلال حقیقی پاکیزگی اور طیب ظاہری پاکیزگی. جہاں تک حلال کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں چند احادیث آپ کو سنانا چاہوں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ پاک ہے اور صرف پاک مال قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے جو اس نے اپنے رسولوں کو دیا. پھر آپ نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر طے کر کے آیا ہو، اس کے بال خاک آلود ہوں، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، جبکہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، اور جس غذا سے اس کا جسم بنا وہ بھی حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرام مال کمائے پھر اس سے صدقہ کرے وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا، اگر اس میں سے خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہوتی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. ایک اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ کمائی سے ہی صدقہ قبول کرتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال اس کے پاس آیا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، کیونکہ اس کو تو غرض صرف اس سے ہے کہ اس کے پاس مال آ جائے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حلال کھایا اور سنت کے مطابق عمل کیا اور لوگ اس کی تکلیفوں سے محفوظ رہے، وہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل تو ایسے حالات آپ کی امت میں عام ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ بھی ایسے لوگ رہیں گے جو ان احکامات کے پابند ہوں گے. کیا؟ حلال کھانا، سنت کے مطابق عمل اور لوگوں کو تکلیف نہ دینا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، 4 خصلتیں ایسی ہیں جب تمہارے اندر موجود ہوں تو پھر دنیا میں کچھ بھی حاصل نہ ہو تو تمہارے لیے یہی 4 کافی ہیں. نمبر 1 امانت کی حفاظت، نمبر 2 کم بولنا، نمبر 3 حسن خلق، اور نمبر 4 حلال کا اہتمام. یعنی اگر کسی کو یہ 4 خصوصیات مل گئی اور اس کے بعد کچھ نہیں اس کے پاس، تو بھی وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے. امانت کی حفاظت، کم بولنا، حسن خلق، حلال کا اہتمام. سعد بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں مقبول الدعا ہو جاؤں، یعنی میری دعائیں قبول ہوا کریں. تو آپ نے فرمایا، اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو، کیونکہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس سے اس کے روح پر، جسم پر اثرات ہوتے ہیں. پھر جب عبادت کرتا ہے تو وہ اثرات اس کے اوپر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. مثلا کسی کی چیز اٹھائی کھا لی. پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ مال حرام کماتا ہے پھر اس کو صدقہ کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتا، اگر اس میں سے خرچ کرتا ہے تو برکت نہیں ہوتی، اگر وارثوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے تو جہنم کی طرف جانے کے لیے اس کا توشہ ہوتا ہے.
بے شک بری چیز سے برے عمل نہیں دھویا کرتے، ہاں اچھے عمل برے عمل کو دھو دیتے ہیں، ان الحسنات یذھبن السیئات۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن کا جو لازمی سوال ہے، کمپلسری کوسچن، وہ کیا ہے؟ جب تک انسان ان سوالوں کے جواب نہ دے دے تو میدان حشر سے وہ ہل نہ سکے گا۔ اور وہ کیا ہے کہ اپنی عمر کس کام میں لگائی، جوانی کس کام میں لگائی، مال کہاں سے آیا کہاں لگایا، جو علم حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے پیچھے نہ چلنا۔ شیطان کے پیچھے چلنے سے کیا مراد ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی انہیں حرام سمجھ لینا، کیونکہ مشرکین عرب بتوں کے نام پہ جانور آزاد کر دیتے تھے، پھر ان کا گوشت کھانا یا ان سے نفع اٹھانا حرام سمجھتے، یا کسی کھانے پہ اپنی طرف سے پابندی عائد کر کے اسے حرام قرار دے دیتے۔ اسی طرح کسی حرام چیز کو حلال قرار دے دینا، جیسے یہود نے سود لینا اور امیین کا مال کھانا حلال سمجھ رکھا تھا، یہ بھی شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حلال اور حرام میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہوگی۔ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حلال یا حرام کے فیصلے ہیں، وہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کے تحت ہیں، وحی پر مبنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات سے اور اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں قرار دیتے تھے، لیکن شیطان نے بندوں کو غلط راستے دکھائے، اسی لیے فرمایا انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم، بے شک وہ حکم دیتا ہے تم کو، کس بات کا؟ بالسوء، برائی کا، برے کاموں کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا۔ سوء کو آپ صغیرہ گناہ کہہ سکتے ہیں اور فحشاء کبیرہ گناہ۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو جو تم جانتے نہیں ہو۔ یعنی شیطان کیا چاہتا ہے کہ تمہارے طور طریقوں میں اللہ کی مرضی کی بجائے اس کی مرضی شامل ہو جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، قالو، وہ کہتے ہیں، بل نتبع، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ یعنی اللہ کے حکم کے مقابلے میں وہ باپ دادا کی بات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگر ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں کسی چیز کی اور نہ ہدایت پر ہوں، پھر بھی وہ انہی کی پیروی کریں گے، انہی کے پیچھے چلیں گے؟ یہاں انسان کی ناسمجھی کو کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے اور کس طرح وہ برائیوں اور بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہوتا ہے جب وہ اللہ کے اتارے ہوئے حکم کو چھوڑ کر اپنے لیے کسی بھی کام کے کرنے کی دلیل باپ دادا کی پیروی کو قرار دیتا ہے۔ کیونکہ انسان ہمیشہ اس کی بات مانتا ہے نا جس کو وہ اپنے سے بڑا سمجھتا ہو۔ تو انہوں نے اپنے حق پر ہونے کی دلیل کیا قرار دی تھی؟ اپنے بڑوں کی بات کو ماننا۔ لیکن اسلام میں کسی بات کے حق ہونے کی، سچ ہونے کی یہ کوئی دلیل نہیں کہ کچھ بڑے لوگ وہ کام کرتے ہیں، عمر میں یا علم میں یا عقل میں۔ کسی بھی چیز کی حقیقت یا سچائی کی بنیاد کیا ہے کہ اس پر اللہ تعالی کی طرف سے کیا دلیل ہے، اس پر اللہ تعالی کا حکم کیا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِي، مانند مثال اس شخص کے ہے، يَنْعِقُ، جو آواز دیتا ہے، بِمَا لَا يَسْمَعُ، اس کو جو سنتا نہیں، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، مگر دعا اور پکار، سمن بکمن امیون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، تو وہ عقل نہیں رکھتے۔ یہاں ان لوگوں کے اس عمل کو کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے تھے، اپنی مشکل میں، تکلیف میں غیر اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، ان کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ
جب اللہ کے سوا دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان سے دعائیں مانگتے ہیں، تو ان کا یہ عمل کس کے مشابہ ہے؟ ان کا یہ عمل ایسا ہی ہے جیسے ایک ایسا انسان جو آواز لگا رہا ہے، جیسے ایک چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ آواز کے سوا کچھ بھی نہیں سمجھتے کہ کہا کیا جا رہا ہے. یعنی ان لوگوں کی حالت بے عقل جانوروں کی سی ہے جن کے گلے اپنے اپنے چرواہوں کے پیچھے چلتے ہیں اور بغیر سمجھے بوجھے صرف ان کی آوازوں پہ حرکت کرتے چلے جاتے ہیں. اور دوسرا معنی یہ بھی نکل سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کو جب کوئی حق بات بتائی جاتی ہے تو ان کی عقل میں کچھ نہیں آتا، وہ سچائی کی بات کو، اللہ کی بات کو بس ایسے ہی سنتے ہیں جیسے ایک آواز سنی جاتی، کیونکہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے، عقل استعمال نہیں کرتے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس بڑے لیڈر ہمارے دشمن سے ہمیں محتاط کر رہے ہیں کہ دیکھو اس کے قدموں کے پیچھے نہ چل پڑنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ کس بات کا حکم دیتا ہے؟ برائی اور بے حیائی کا، اور اللہ کے بارے میں بے سوچے سمجھے باتیں کرنے کا. تو بھٹکے ہوئے لیڈرز کی ایک بہت بڑی پہچان کیا ہے کہ وہ نہ خود خدا کے بارے میں جانتے ہیں، نہ دین کا کوئی علم رکھتے ہیں، نہ سمجھ رکھتے ہیں، اور اللہ پر ناحق باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کر دیا، یہ کس لیے کر دیا، اس کا کیا فائدہ. گویا انڈائریکٹلی وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو قریب کرنے کی بجائے دور کر دیتے ہیں. اور جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل اللہ، یہ ہے اصل معیار. صحیح لیڈر کیا کہتا ہے؟ اتبعوا ما انزل اللہ، لوگوں اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے. قالو، تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں شیطان کے پھندے میں آ کے، بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اب آپ دیکھیں کہ دنیا کے کاموں میں تو ہم باپ دادا کی بات نہیں مانتے. کیا آپ وہی کپڑے پہنتی ہیں جو آپ کی دادی نانی پہنتی تھی؟ وہی کھانے پکاتی ہیں جو وہ پکاتی تھی؟ ویسے ہی گھر سجاتی ہیں جیسے انہوں نے سجائے؟ پھر دین کے معاملے میں نانی دادی کی روایات کیوں؟ عام طور پہ ہم کہتے نہیں ہمارے گھروں میں ایسا ہی ہوتا چلا ہے. تو دین کے معاملے میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے بڑے کیا کرتے رہے، کیا دیکھنا ہے؟ اتبعوا ما انزل اللہ، اس کی پیروی کرنی جو اللہ نے اتارا ہے. اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کیا یہ اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے، خواہ ان کے باپ دادا نہ سمجھتے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوں، خواہ ان میں سمجھ کی کمی ہو یا ہدایت کی کمی ہو، پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے. دین کے معاملے میں معیار باپ دادا نہیں ہوتے، خواہ وہ کتنے ہی عقل مند کیوں نہ ہو، کتنے ہی دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے کیوں نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ایک مثال بیان کرتے ہیں. یہ مثال کس کی ہے؟ ایسے لوگوں کی مثال ہے جو اپنی عقل سے کچھ کام نہیں لیتے اور آنکھیں بند کر کے باپ دادا کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، اور حق سامنے آتا ہے تو اس کا انکار کر دیتے ہیں. ان کی مثال کیسے ہے؟ جیسے ایک شخص کہ جب اس کو آواز دی جائے تو اس کو کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ کہا کیا جا رہا ہے. مثلا دور سے کوئی آواز دے تو آپ کو ایک آواز تو آتی ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ میننگ کیا ہے اس بات کے. جیسے گڈریا بھیڑ بکریوں کو آواز دیتا ہے تو وہ صرف آواز سنتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا رہا ہے. اسی لیے ان لوگوں کو کیا کہا گیا؟ سمن بکمن امیون. یہ آنکھیں بند کر کے آباء و اجداد کی تقلید کرنے والے، ان کے طریقوں کو فالو کرنے والے کیسے ہیں؟ سمن، حق کی آواز سن ہی نہیں سکتے. بکمن، حق ان کے منہ سے کبھی نکلتا ہی نہیں. امیون، حق نظر آتا ہی نہیں. فہم لا یعقلون، فہم لا یعقلون. ان کی سب سے بڑی کوتاہی کیا ہے؟ یہ عقل سے کام نہیں لیتے. تو خلاصہ کیا ہے بات کا؟ ہمیں دین کے معاملے میں عقل استعمال کرنی ہے، اچھے برے کا فرق پہچاننا ہے، اس بات کو دیکھنا ہے کہ کون کہاں سے بول رہا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے پیچھے غرض کیا ہے. تو گویا یہاں پر حق کو نہ پہچاننے والے کس کی طرح ہیں؟ بے عقل جانوروں کی طرح، جن کو ان کا چرواہا
جب آواز دیتا ہے تو وہ بے سوچے سمجھے محض آوازوں پہ حرکت کرتے رہتے. چلے چرواہے کو تو شاید آپ نے نہ کبھی دیکھا ہو، اگر کبھی راستے میں ریوڑ نظر آئے تو ضرور غور کیجئے اس پہ کہ وہ سر نیچے کر کے بس دوڑ رہی ہوتی، جدھر سارے جا رہے تھے ادھر ہی جا رہی ہوتی، جدھر سے آواز آتی ہے اس آواز کے پیچھے چل پڑتی. یہ نہیں سوچتی کہا کیا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ابھی مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں یا کچھ کھلانے کو لے جا رہے ہیں. تو بالکل اسی طرح کچھ لوگ دنیا کے لالچ میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ ہر دانہ ڈالنے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ کس لیے ڈال رہا ہے، پکڑ کے ختم کرنے کو، ذبح کرنے کو، یا کسی ضرورت کی پورا کرنے کو، اس کی اپنی کوئی غرض ہے یا ہمارا کوئی فائدہ ہے. تو ہمیں کب تک بکریوں کی طرح زندگی بسر کرنا ہے کہ ہر بلانے والے کی آواز کے پیچھے بھاگ پڑے؟ کوئی اٹھ کے پکارے ویلنٹائن ڈے منانا ہے تو ساری قوم بھاگ پڑے اس کے پیچھے، اور یہ بھی نہ پتا ہو کہ یہ کس لیے منایا جا رہا ہے. سب منا رہے ہیں، ہم بھی منا لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنے ریجڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی اس بات کو بھی آپ مائنڈ کرنا شروع کر دیں. پھول خریدنا کوئی بری بات ہے؟ تو غریب بچے بیچ رہے ہوتے ہیں، ان کی مدد ہی صحیح. بلون خریدنے میں کیا برائی ہے؟ ان غریب بچوں کا روزگار لگا ہوا ہے، چلے سال میں ان کو کچھ کھانے کو مل جائے گا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں جو جس طرف بلاتا ہے ہم آنکھیں بند کر کے بس بھاگ پڑتے. ہاں ایک بات جو سمجھ میں نہیں آتی وہ کیا ہے؟ اتبعوا ما انزل اللہ، پیروی کرو اس کی جو اللہ نے اتارا ہے. وہ نہیں سمجھ میں آتا. اب آپ دیکھیے نا کہ ابھی تک جو قرآن پاک آپ نے پڑھا، ذرا اس کی ترتیب ملاحظہ کیجئے. پہلے تو 3 گروہوں کا ذکر ہے، متقی، کافر، منافق. پھر اس کے بعد لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے حکم دیا. حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کا واقعہ بتایا گیا کہ انسان دنیا میں کیوں آیا، کیسے آیا. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے. بنی اسرائیل کے ذکر میں ان کی نافرمانیوں وغیرہ کا ذکر ہے. پھر ان کو نعمتیں یاد دلائی گئیں. پھر جب انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی تو ان سے وہ نعمتیں لے لی گئیں، انہیں ذلت اور رسوائی سے دوچار کیا گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے آنے والی ساری آزمائشوں کو خوش دلی سے قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا، ان کے ہاتھوں اپنا گھر تعمیر کرایا اور ان کے ہاتھوں اس گھر کو آباد کروایا. اور پھر اس کے بعد اس گھر کو مسلمانوں کے لیے قبلہ بنایا گیا، اور پھر مرکز عبادت بنا کے سب کا رخ ادھر موڑا گیا. بنی اسرائیل سے امامت لے کے امت مسلمہ کو دی گئی. پھر اس کے بعد اب یہاں آپ دیکھیے کہ جب امامت ملی تو پھر اس کی ذمہ داریوں کا ذکر ہے، اور پھر اس راستے میں آنے والی مشکلات پہ صبر کا ذکر ہے، اور پھر حق کو بیان کرنے کی بات ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی ایک الہ ہونے کی بات، پھر اس پہ دلائل، پھر شرک کی تردید، اور شرک کی تردید کے بعد پہلا حکم کیا ہے؟ حلال کھاؤ اور پاک کھاؤ، صاف ستھرا کھاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کرنے کے کاموں میں سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ ایک طرح سے جیسے ایک حکم کے انداز میں کہا جا رہا ہے نا، یعنی عملی زندگی میں. ایک تو بحیثیت امت ہماری ذمہ داریاں ہیں، لیکن عملی زندگی میں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اپنے لقمے کی طرف توجہ کرو. کیا کھا رہے ہو، کہاں سے کما رہے ہو، کس طریقے سے لا رہے ہو. حرام کمائی کے جتنے بھی طریقے ہیں ان میں سے تو کوئی چیز نہیں اس میں شامل، کیونکہ باقی عبادت تو بعد میں ہوگی نا، پہلے تو لقمہ حلال ہو. آپ دیکھیں نا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا کپڑا پاک ہو، اس کا جسم پاک ہو، وہ جگہ پاک ہو. اسی طرح عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ جو کچھ کھا رہا ہے وہ صاف بھی ہو اور پاک بھی ہو، تب جا کے ایک اچھے انسان بنیں گے. اب آپ یہ کہیں کہ ہمارے اختیار میں کیا ہے، ہمارے یا تو شوہر کماتے ہیں یا بھائی کماتے ہیں یا باپ کماتے ہیں، ہمارے بس میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ جو کماتے ہیں ان کو احسن طریقے سے سمجھانے کی ضرورت ہے، احساس دلانے کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو بطور رزق دی. واشکروا للہ، اور کھانے کے بعد کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. تو گویا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ عبادت کرنا ہے. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انسانوں کو خطاب تھا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، سب کی بھلائی، سب کی خیر خواہی،
اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال اور پاک ہے اس میں سے کھاؤ، اپنے ساتھ زیادتی نہ کرو، ناپاک اور ناجائز چیزیں مت کھاؤ۔ یہاں اب بطور خاص اہل ایمان سے خطاب ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس میں سے جو پاکیزہ ہے، طیب ہے۔ طیب کا لفظ جو ہے تو یہ بے سے ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ عمدہ، پسندیدہ۔ تو اس میں دو تین چیزیں آتی ہیں، وہ چیز جس سے انسان کے حواس اور نفس لذت پائیں۔ حواس کیا ہیں؟ مثلا سینس آف اسمیل، دیکھنے کی قوت، چکھنے کی قوت، یعنی ایسی چیز کھاؤ جو دیکھنے میں بھی بھلی ہو، جس کی خوشبو بھی اچھی ہو، جس کا ذائقہ بھی اچھا ہو۔ پھر اسی طرح دوسری بات اس میں یہ آتی ہے کہ ظاہری نجاستوں سے پاک ہو، گلی سڑی نہ ہو، اس میں سڑان نہ ہو، بو نہ ہو، ذائقہ نہ بگڑا ہوا ہو۔ تیسری بات یہ کہ خوش ذائقہ ہو اور خوشگوار ہو۔ چوتھی بات یہ کہ صاف ستھری ہو، خالص ہو، قدرتی ہو، نیچرل، صحت دینے والی ہو۔ انگریزی میں اس کے لیے لفظ آتا ہے ہولسم، جس سے انسان کی مینٹل، اسپرچل اور جسمانی ضروریات پوری ہوتی ہوں، جو انسان کو صحت دینے والی ہو، ہائیجینک ہو۔ تو فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، وہ کھاؤ جو دیکھنے میں بھی اچھی ہو، جو ہر طرح کی نجاست سے پاک اور صاف ہو، جس کا ذائقہ بھی اچھا ہو، جو صحت بخشنے والی ہو۔ کسی اسکالر کا کہنا ہے کہ تم مجھے بتاؤ تم کیا کھاتے ہو تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا ہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جو کچھ کھاتا ہے اس کا اس کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے، اور سائنٹیفکلی یہ بات پروو ہو چکی ہے کہ انسان کی غذا اس کی جینز پر اثر کرتی ہے، اور پھر اس کے اثرات اس کی نسلوں میں بھی ٹرانسمٹ ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک بہت مشہور تاریخی واقعہ کہ جس میں ایک بچی چھوٹی اپنی والدہ سے جھگڑ رہی تھی کہ خلیفہ نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملاؤ، تو ماں نے کہا خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے، ہمارا گزارا نہیں ہے، ہمیں تو زیادہ پیسے کمانے ہیں، اس لیے پانی ڈالو۔ تو اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پر تھے اور انہوں نے یہ گفتگو سن لی۔ وہ ان کی اس امانت سے اتنے متاثر ہوئے کہ اپنے بیٹے کے لیے اس بچی کا رشتہ مانگا، اور پھر ان کے پوتے تھے آگے حضرت عمر بن عبد العزیز۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ حلال کا اثر نسلوں میں جاتا ہے، یعنی حلال صرف ایسی چیز نہیں، یا پاکیزہ غذا صرف ایسی چیز نہیں کہ جو وقتی طور پر انسان کی شخصیت پر اچھے اثرات ڈالے، بلکہ اس کی تاثیر آگے تک جاتی ہے۔ تو حلال اگر مانوی لحاظ سے پاک ہے تو طیب ظاہری لحاظ سے پاک چیز کے لیے آتا ہے، کیونکہ حلال صرف ظاہری صفائی کے لیے نہیں بلکہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اس میں ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ طیب چیزیں کیوں کھانے کو کہیں گئی، اور اس کو پھر ہم جوڑیں گے کس سے؟ امت مسلمہ کے فرض سے، کہ امت مسلمہ کس لیے پیدا کی گئی ہے؟ لوگوں کے لیے پیدا کی گئی۔ حکم کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ تو ایک شخص جس کا کھانا پینا ہی درست نہیں، وہ نیکی کے کاموں میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ ایک شخص جو ہر گندی بندی چیز کھا لیتا ہے، اس کا سٹمک اپسٹ ہے، اس کی صحت خراب ہے، اور اس کے اندر ایک سستی اور کاہلی اور بیماری ہے، جو اپنی جان سے بیزار ہے، جو اپنا بھلا نہیں کر سکتا، جو اپنا کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کا فائدہ کب کرے گا؟ تو اگر کوئی بھی شخص طیب غذا نہیں کھاتا تو اس سے اس کی صحت پر اثر پڑتا ہے، اور صحت پر اثر پڑنے کی وجہ سے وہ نیکی اور عبادت کے کاموں میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ جسمانی طور پہ کمزور ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح آپ کسی انسان کی خدمت نہیں کر سکتے، کسی بیمار کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے، کسی غریب کی مدد کو نہیں جا سکتے، کسی کی عیادت نہیں کر سکتے، کسی کی تعزیت نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ فزیکلی ہینڈی کیپ ہیں۔ اور کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی صحت اچھی نہیں۔ صحت اچھی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ کی غذا درست نہیں۔ اس میں آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے زبان کو کس چیز سے زیادہ بہتر ذائقہ ملتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.